صفحہ نمبر 150 اور 151 سیرت النبی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلے ویلاگ میں ہجرت حبشہ سن 5 ہجری کا سن 5 نبوی کا ذکر تھا، جس میں جو 10 لوگ ہجرت کرنے والے تھے صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو حذیفہ، حضرت سہلہ، حضرت زبیر بن نوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت لیلہ، حضرت ابو صبرہ، حضرت ابو حاتب بن عمر، حضرت سہیل بن بیضہ، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ ان لوگوں نے سن 5 نبوی میں ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ حبشہ کے مہاجرین اول کی تعداد اور ان کے تعین میں کسی قدر اختلاف ہے۔ ابن اسحاق نے مردوں میں انہی 10 آدمیوں کا نام لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت ادنیٰ میں نہیں بلکہ ہجرت ثانیہ میں تھے۔ فتح الباری۔ واقدی نے مردوں میں 11 صاحبوں کو ہجرت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو صبرہ اور حضرت ابو حاتم دونوں کو مہاجرین میں شمار کیا ہے، اور ابن اسحاق ان میں سے ایک کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں واقدی سے ایک بڑی فرگزاشت یہ ہوئی کہ انہوں نے 11 مردوں کو مہاجرین حبش بتلایا، لیکن جب مہاجرین کی فہرست گنائی گئی تو اس میں 12 آدمیوں کا نام لیا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی اضافہ کیا۔ زرقانی اول۔ واقدی ابن حجر، حافظ ابن حجر نے واقدی کی فرگزاشت پر گرفت کی ہے۔ ابن سعد نے انہی تمام مہاجرین کا نام لیا ہے جن کا ذکر واقدی نے کیا ہے۔ بروایت زہری 12 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، مگر انہوں نے حضرت زبیر کی بجائے حضرت سلیت بن عمر کا نام لیا ہے۔ بعض دوسرے سیرت نگار جو 12 مرد مہاجرین کو تسلیم کرتے ہیں وہ حضرت حاتب بن عمر اور حضرت سہیل بن بیضہ کی بجائے حضرت حاتب بن حارث اور حضرت حاشم بن عمر کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کرنے والے خواتین میں بعض لوگ حضرت ابو صبیرہ کی بیوی حضرت ام کلثوم بنت سہیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داہیہ حضرت ام ایمن کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سن 5 نبوی میں جب سفر کیا، حسن اتفاق یہ کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرائے پر ان کو بٹھا لیا۔ ہر شخص کو صرف 5 درم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن امیہ سے تھے۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے تھے، جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ متعدد بزرگ مثلا زبیر اور مصعب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اور ابو صبرہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اسی بنا پر زیادہ قریب قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم بے کسوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑتا تھا، یعنی حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر وغیرہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ درد کی لذت آشنا تھے اور اس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔
نجاشی کے بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ یہ تھوڑا لمبا واقعہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کا ذکر نیکسٹ ویلاگ میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔